السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدتمیز شوہر۔ بیوی اگر ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیزو اور 7 بار یا معیزو پڑھ لے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی اور شوہر اسے بہت ناز اور عزت سے رکھے گا۔ والدین کو ستانے والوں کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ وہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا والی زندگی ہی میں سزا دے دیتے ہیں۔ داماد۔ تم داماد ہو کر لڑکی کے ماں باپ سے حال چال تک نہیں پوچھ سکتے، ان سے 2 منٹ بات تک نہیں کر سکتے تو تمہیں 1% بھی حق نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت اس لڑکی سے کرواؤ، کیونکہ زور زبردستی سے رشتے بنتے نہیں ہیں، صرف کھینچے جاتے ہیں۔ پوتے کا سوال اور دادا کا جواب۔ ایک نوجوان نے اپنے دادا جان سے پوچھا، دادا جان آپ لوگ پہلے کیسے رہتے تھے؟ نہ لائٹ، نہ جہاز، نہ انٹرنیٹ، نہ کمپیوٹر، نہ فلم، نہ ٹی وی، نہ اے سی، نہ گاڑی اور نہ فون۔ دادا جان نے جواب دیا، جیسے تم لوگ ابھی رہ رہے ہو، نہ قرآن، نہ دین، نہ اسلام، نہ نماز، نہ روزہ، نہ شفقت، نہ احترام، نہ ادب، نہ اخلاق، نہ شرم، نہ حیا، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم دنیا سے بے خبر تھے اور آپ دین سے بے خبر ہے۔ سسرال کو جنت بنائے۔ وہ لڑکیاں سسرال کو جنت بنا سکتی ہیں جن میں صبر و برداشت کرنے کا ہنر ہو، اور یہ صبر اور برداشت کرنے کا ہنر بھی سکھانے والی اور کوئی نہیں ہے، بلکہ اس میں لڑکی کی ماں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں اچھی ہو تو بیٹی مائکے کو نہیں بلکہ سسرال کو آباد کرتی ہے۔ انسان کا اپنا کیا ہے؟ پیدا دوسرے نے کیا، اہمیت دوسروں نے دی، تعلیم دوسروں نے دی، رشتہ بھی دوسروں سے جڑا، کام کرنے کا بھی دوسروں نے سکھایا، آخر میں قبرستان بھی دوسرے لے کر گئے۔ انسان کا اپنا کیا ہے تو غرور کس بات پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں میں گھریلو سانپ رہتے ہیں تو تم انہیں 3 بار آگاہ کر دو کہ تم تنگی میں ہو، یعنی دیکھو دوبارہ نظر نہ آنا، ورنہ تنگی پریشانی سے 2 چار ہوگا۔ پھر اگر اس تنبیہ کے بعد کوئی سانپ نظر آئے تو اسے مار ڈالو۔ کھانا کھلانا۔ ہفتے میں 1 بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ، اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو، رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھو جب تک کہ برائی کر نہ لے، برائی پر عمل کر لے تو پھر اسے اس کے برابر گناہ لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں 1 نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو ارادے پر ہی 1 نیکی اس کے لیے لکھو، اور اگر نیکی پر عمل کر لے تو 10 گناہ سے 700 گناہ تک نیکیاں اس کے لیے لکھو۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہو اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، خواب میں اچھی طرح سے، اور ہر گرہ پر یہ افسون پھونک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، بڑا سوتا رہے۔ لیکن اگر وہ شخص جاگ کر اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے،
پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز فجر پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح خوش مزاج خوش دل رہتا ہے، ورنہ بد مزاج سست رہ کر وہ دن گزارتا ہے۔